بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں صلاۃ تسبیح کا طریقہ سیکھ لے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ اگر صلاۃ تسبیح کے رکوع میں یا سجدہ میں تسبیحات کم یا زیادہ پڑھ لی تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ محترم ناظرین، صلاۃ تسبیح نفل نماز کی ایک قسم ہے جس میں ایک تشہد یا 2 سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کو صلاۃ تسبیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بکثرت تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کے استاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بڑے زاہد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالہ کے لیے صلاۃ تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ صلاۃ تسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی کہ آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہو، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے گناہ بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چپی بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی، اور وہ عمل صلاۃ تسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کرے، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برأت یا شب قدر یا جمعہ کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس نماز کا طریقہ سکھایا۔ احادیث میں اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے آئے ہیں۔ ان میں جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے دل میں نیت کرے کہ 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ ثنا یہ کہ سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت کے پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کڑے کڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں ان سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ تسبیح پڑھے۔
اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹے بیٹے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ یاد رکھے صرف سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر باقی ہر رکن میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر صلاۃ تسبیح کی نماز میں کسی ایک رکن میں تسبیحات پڑھنا بھول گئے تو اگلے رکن میں قضا کر لے۔ مثلاً رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائے تو اسے قومہ میں ادا نہ کرے بلکہ سجدہ میں ادا کرے، اور پہلے سجدے کی بھولی ہوئی تسبیحات سجدوں کے درمیان جلسے میں قضا نہ کرے بلکہ دوسرے سجدے میں جا کر قضا کرے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ دن اور رات میں جب چاہے پڑھی جا سکتی ہے۔ فتاوی ہندیہ میں مضمرات کے حوالے سے ہے کہ صلاۃ تسبیح ظہر سے پہلے پڑھی جائے۔ صلاۃ تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، کل انسانیت کے تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 2، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ صلاۃ تسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ نمبر 3، جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہے۔ نمبر 4، اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔